مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. نے کہا میں اندر جاؤں گا جسے میں کہوں اے ہمارے استاد بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے. اس لیے کہ رومیوں کو کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے, وہ تو یہودی ہے. لہذا جیسے ہمارے ہاں پولیس والوں کو کیا پتا ہے وہ آئے ہیں, آئیڈینٹیفائی کون کرے گا. تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا میرے استاد بس پکڑ لینا. اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کوٹڑی میں اس کی چھت پھٹی, 4 فرشتے نازل ہوئے, حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی. اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریین جو تھے انہوں نے کہا اے ہمارے استاد, اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہیں داخل ہو گئے, انہوں نے اسی کو قابو کیا. سولی وہ چڑھایا اصل میں, حضرت مسیح نہیں. لیکن یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے. لیکن یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے. جب حدیث میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کو, یہودا کو انہوں نے خرید لیا, اور جس کوٹری کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ, تو رات کے وقت وہ چپ کر کے یہودا نکلا اور رومن امپائر کے پاس جا کے اس نے شکایت کی کہ جی آپ کا جو مجرم ہے وہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے. اب ظاہر رومن امپائر کے جو فوجی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے کوئی نہیں تھے, کیونکہ وہ یہودی تو ہے نہیں تھے کہ ان کا انٹریکشن ہو. تو اس یہودا نے یہ کہا کہ میں اس رات کے اندھیرے میں مشل بردار جو آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں, جس شخص کی طرف میں اشارہ کر کے کہوں گا نا اے میرے استاد, وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوگے, ان کو پکڑ لینا اور ان کو پھر قید کر دینا. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی 4 فرشتے بھیجے. اس کوٹھڑی کو, اس کی چھت کو پھاڑا گیا, فرشتے نیچے اترے, عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے. یہ انجیل برناباس میں ڈیٹیل مل رہی ہے, نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں, اور نہ ہمارے پرانے مفسرین کو یہ باتیں پتا تھی, نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں, نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں. Let me warn you, and my language is sometimes very harsh because that's the only language some people can understand. Don't come with this nonsense, because it is not only pathetic nonsense, it is absolutely sinful to say that Allah, wa na'udhu billah min hadha, Allah caused someone else to take the appearance of Nabi Isa alayhi salam, and that innocent man, innocent because he never claimed to be the Messiah, he was crucified. Wait for judgment day with that nonsense. Pathetic nonsense. It's not there in the Quran, it's in your imagination. That's the way it is. And yet it took the world of Islam by storm. What a brainwash ummah we are today. But let me warn you one more time. If you stick with this theory of substitution, you are going to be in a pathetic state on Judgment Day. Let me warn you one more time. This is a simple explanation from the Quran. یاد رکھنا, قادر تو ہے مگر بے حکمت بات نہیں کرتا. تو یہ جو منسوب کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف حرکت, یہ حکمت سے آ رہی ہے. یہ پہلو بھی جماعت کے حق میں ایک بڑی بھاری دلیل ہے کہ خالی عزیزاً یا قدیراً نہیں فرمایا بلکہ حکیماً فرما دیا ہے. اور جو یہ منسوب کرتے ہیں کہانی حضرت مسیح کی طرف اور واقعہ صلیب کی طرف, وہ کلیتاً حکمت سے خالی ہے. ان کا سیناریو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں تناظر, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھنے ہی سے بچا لیا. اب چڑھنے سے بچا لیا, کس طرح بچایا؟ وہ کہتے ہیں ایک یہودی کو مسیح کی شکل دی گئی, نعوذ باللہ من ذالک, اور ایسا مکمل مسیح بنا دیا گیا اس کا, اس کو آپ بھی نہیں پتا تھا کہ میں مسیح نہیں ہوں. اور شکل بھی اور روح بھی اس کی بالکل مسیحی ہو گئی. چنانچہ فرشتے اترے, انہوں نے آسمان پہ چھت کھودی
مغورچہ بنایا ہے، یعنی ایک کھلا سوراخ کیا، اس کو مولوی مغورچہ کہتے ہیں. تو مغورچہ بنایا، اس میں سے نیچے اتارا اس جھوٹے مسیح کو، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو اتارا، اصلی مسیح کو اٹھایا اور اوپر چڑھے. ان کو ذرا ایک منٹ ہے نا، ہم چھت بند کر لیں. پھر انہوں نے اس کی مرمت کی مکمل، یہاں تک کہ کسی کو کوئی شبہ نہیں پڑا رہا کہ یہاں سوراخ ہوا کرتا تھا. مکمل اسی طرح چھت. پھر مسیح کو لیا، اوپر اڑ گئے. کہاں جا کے چھوڑا؟ چوتھے آسمان پہ. اللہ کے بچانے کی ترکیب. یہ حکمت جو ہے یہ مولوی کو تو زیب دیتی ہے، خدا کو تو بالکل زیب نہیں دیتی. اس لیے یہ حکمت سے آ رہی ہے، ایک ساری اسکیم ہی حکمت سے آ رہی ہے. حد سے زیادہ جاہلانہ اسکیم بنتی ہے اگر اس کو ظاہری طور پر مانا جائے. ایک تو نبی کو اتنا ذلیل کر دینا کہ اس کی شکل کا ایک بدبخت کافر بنا دینا، اور اس کے ماں کو ذلیل کر دینا، اس کے ماننے والوں کو ذلیل کر دینا کہ اس کافر کی لاش سے لپٹ لپٹ کے روئیں اور اس کو بوسے دیں اور اس کو احترام سے اٹھا کر لے کے جائیں. یہ مذاق یہود سے کر رہا تھا اللہ تعالیٰ، یہ اپنے پیاروں سے مذاق کر رہا تھا. اتنا جاہلانہ تصور ہے کہ تصور کو جوتیاں مارنے کو دل چاہتا ہے. ایسا ذلیل تصور بڑے مزے سے کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے. اور پھر آگے کیا ہوا؟ کون جیتا؟ یہود جیتے کہ اللہ جیتا؟ اس ترکیب کے بعد یہود کو کیا دکھائی دیا؟ یہود کو یہ دکھائی دیا کہ ایک ایسا شخص ہے جس سے صلیب پر چڑھایا جا رہا ہے، بین ہی مسیح ہے اور انکار بھی نہیں کر رہا. چڑھنے سے پہلے یہ نہیں کہتا کہ لعنت ڈالو مسیح وغیرہ پہ، میں کہاں سے مسیح ہو گیا، میں تو تمہارا ہی ایک بھائی بند ہوں، مجھے چھوڑو. بالکل نہیں، بڑی جرأت سے جاتا ہے، انبیاء کی عظمت کے ساتھ صلیب پر چڑھ جاتا ہے. اور یہ مذاق کس سے ہوا؟ غلط کون ثابت ہوا؟ یہودی کے اللہ. کیونکہ جس بائبل کی آیت کی طرف حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعوے دار ہو اور صلیب پر لٹکا ہوا مر جائے تو سمجھنا کہ وہ جھوٹا ہے. تو یہودیوں نے کیا دیکھا؟ ان کی کہانی کے مطابق یہودیوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو دعوے دار تھا وہ آخر وقت تک اپنے دعوے پر قائم رہا اور صلیب پر لٹکا اور صلیب پر اس نے جان دے دی. تو وہ یہودیوں کی نسل جس نے یہ دیکھا، ان پر اللہ کی کیا حجت ہوئی؟ وہ جب مر جائیں گے اور قیامت کے دن پیش ہوں گے تو اللہ سے کیا ان کی گفت و شنید ہوگی؟ اللہ ان کو کہے جاؤ جہنم میں، تو نے میرے مسیح کا انکار کر دیا تھا. وہ کہیں گے اللہ اللہ کرو، یہ کیا بات ہو رہی ہے، کس مسیح کا ہم نے انکار کیا تھا؟ اللہ کہے گا وہ جو یاد نہیں تمہیں رہا، بالکل صلیب پہ لٹکایا تھا اس کو، وہ مسیحیت کا دعویٰ کیا کرتا تھا. کہ وہ تو بائبل یہ کہتی تھی کہ صلیب پر لٹکا ہوا جو شخص مر جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے. اس بات کی تو سزا دے رہا ہے کہ ہم نے تیرے فرمان کی اطاعت کی، تیری بات کو سچا مان لیا. یہ کون سا انصاف ہے؟ حالانکہ بڑے تم بے وقوف، وہ تو ہم نے تبدیل کر دیا تھا. ایسی شکل بدلائی تھی کہ تمہیں ہوا تک نہیں لگنے دی. تو اس سے یہودی کیا کہیں گے بیچارے کہ واہ بھائی سبحان اللہ، تیرے بھی خدائی کی حد ہو گئی. تبدیل کیا، اشارتاً ہمیں نہیں پتہ لگنے دیا، اور اب پکڑ رہے کہ جاؤ جہنم میں. کوئی تک ہے اس میں؟ اشارتاً کنایتاً بھی اس میں کوئی تک نظر نہیں آتی. اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا. پھر بچانا مقصد تھا نا، بچانا تھا تو تھوڑا سا اور اونچا کر دیتا. ان کی پہنچ سے تو باہر تھے، ان کو دکھاتا تو صحیح. جن کو ذلیل کرنا تھا، جن کو شکست دینی تھی، جن پر ثابت کرنا تھا کہ تم جھوٹے ہو، ان کو دکھاتا. وہ چڑھتا اوپر جس طرح وہ غبارہ چڑھ جاتا ہے اور دکھاتا یہ گیا مسیح دیکھو، اور کوئی ان کی پیش نہ جاتی. پھر وہ مان جاتے تو آرام سے اتار لیتا دوبارہ ان کو. لیکن چھپا کے ایسے دھوکے سے چڑھایا ہے کہ ہوا تک لگنے نہیں دی. اور کہاں تک ان کی ریچ تھی؟
پہلے آسمان پہ چھوڑ دیتا، چلو یوں چڑھائی شروع کی ہے، چوتھے آسمان سے پہلے پھر ان کو نہیں چھوڑا، اور وہاں چھوڑ کے ابینڈن کر کے چلے گئے، نہ مردوں میں نہ زندوں میں، بیچارے 2000 سال ہو گئے ہیں سالیٹری ملی ہوئی ان کو. مولویوں کو 10 سال قید تنہائی مل جائے تو چیخیں نکل جائیں ان کی. نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ